السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہی ہوں گے۔ یار کچھ لیٹ ہی ہو رہے ہیں ایپیسوڈ، اس کے لیے بہت معذرت خواہ ہیں، لیکن انشاءاللہ اب لیٹ نہیں ہوں گے اور ریگولر کنٹینیوس آپ کو ایپیسوڈ ملیں گے تاکہ آپ اسٹوری کے ساتھ جڑے رہیے۔ تو کائنڈلی بہت آپ کو معذرت ہے ہماری طرف سے، اور انشاءاللہ اب ایپیسوڈ ریگولر ہوں گے اور ہم لوگ اس جو ہم نے لیٹ کیا ہے اس کو ہم کور کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بنا پڑھتے ہیں ایپیسوڈ 18، اور ناول نیم ہے جب دل ہار گیا، ریٹن بائی صوفی تھاٹس۔ گھر واپس پہنچتے ہی عبادت کا بوجھل وجود جیسے زمین پر گرنے لگا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور بستر پر گر کر رونے لگی۔ آنکھوں کے آنسوں میں وہ منظر بار بار ابھرتا رہا جب نوکر نے کہا تھا کبیر صاحب امریکہ جا چکے ہیں۔ اس کے ہونٹ کپ کپاتے تھے، وہ بار بار بس ایک ہی لفظ دہراتی، کبیر تم نے یہ کیسے کر لیا میرے ساتھ؟ کبیر تم نے مجھے برباد کر دیا، میری زندگی ختم کر دی، میں نے آخر کیوں کی تم سے محبت؟ مجھے تمہارے بغیر سانس نہیں آتی تھی کبھی، اب دیکھو تم نے میری سانسیں چھین لی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اپنے گھر والوں کو کیسے فیس کروں، دنیا کو کیسے فیس کروں۔ تم نے مجھے ختم کر دیا، میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ جتنی محبت میں نے تم سے کی تھی، آج مجھے اتنی تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ اپنے جسم پہ تمہارا لمس محسوس کرتے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے جسم کو آگ لگا دوں، کہ میں تمہاری محبت میں کیسے گر سکتی ہوں، کیسے میں تمہیں کیسے گر سکتی ہوں، کیسے میں نے اپنے ماں باپ کا مان نہیں رکھا، صرف تمہارے لیے میں نے کیا کر لیا اپنے ساتھ۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی ہے، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، آئی ہیٹ یو کبیر۔ یہ بولتے عبادت نے جانے کب نیند کی گہری وادی میں اتر گئی۔ اگلی صبح عبادت کی آنکھ کھلی تو انم خالہ اس کے قریب بیٹھی تھی اور پوچھتی ہیں کہ اب کیا سوچا ہے، آگے کیا کرنا ہے؟ دیکھو عبادت، زندگی صرف آنسوؤں سے نہیں چلتی، تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ عبادت نے بھیگی آنکھوں سے خالہ کو دیکھا۔ خالہ میں برباد ہو گئی ہوں، اب میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ خالہ نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر مضبوطی سے پکڑا، اور بولی، عبادت بیٹا، یاد رکھو ہر مصیبت کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ خالہ، حل؟ میرا کوئی حل نہیں، میں تو ختم ہو گئی ہوں۔ نہیں بیٹا، ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی راستہ ہے۔ تم اپنے ابو سے بات کرو، ان سے کہو کہ تم اپنی تعلیم کو آگے بڑھانا چاہتی ہو۔ عبادت حیران سی آواز میں بولی، خالہ لیکن ابو کیسے مانیں گے؟ خالہ نے پر اعتماد لہجے میں کہا، بیٹا تمہیں حوصلہ دکھانا ہوگا، تمہارے ابو تم پر فخر کرتے ہیں۔ تم ان سے کہو کہ تمہیں 2 سال کے لیے استنبول جانا ہے، پڑھائی کے لیے۔ یہ وقت تمہیں سنبھلنے کا موقع دے گا، اور گھر والے بھی شادی کے دباؤ کو کچھ عرصہ بھول جائیں گے۔ عبادت کچھ دیر خاموش رہی، جیسے اس کے دماغ میں خالہ کی باتیں گونج رہی ہوں۔ پھر دھیرے سے بولی، خالہ کیا واقعی یہ ممکن ہے؟ ہاں بالکل ممکن ہے، تم بس ہمت کرو، یہ وقت گزر جائے گا اور شاید اللہ تمہارے لیے کوئی نیا در کھول دے۔ عبادت نے پہلی بار سر ہلایا۔ اس کے دل میں خوف تو تھا، مگر خالہ کی باتوں نے ایک نئی کرن جگا دی تھی۔ اگلی صبح عبادت آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گہرا سانس لیا، آنکھوں کی سوجن چھپانے کے لیے ہلکا سا دوپٹہ چہرے پر ڈال دیا، اور دل میں خالہ کی باتیں دہرانے لگی۔ حوصلہ کرو عبادت، آج ابو سے بات کرنی ہی ہے۔ وہ ڈرائنگ روم میں آتی ہے جہاں اکرم چودھری اخبار پڑھ رہے تھے۔ ان کے قریب بیٹھتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اکرم چودھری نے چونک کر پوچھا، کیا بات ہے بیٹی، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ عبادت نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔
جی ابو، میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں۔ اکرم چودھری نے اخبار کو طے کر کے رکھ دیا اور پوری توجہ کے ساتھ بولے، ہاں بیٹا کہو۔ عبادت نے نظریں جھکا لی اور آہستہ آواز میں بولی، ابو میری پڑھائی ابھی ادھوری ہے، میں چاہتی ہوں کہ آگے پڑھوں۔ مجھے استنبول میں ایک پروگرام کے بارے میں پتہ چلا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں 2 سال کے لیے پڑھنے جانا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی اکرم چودھری چند لمحے خاموش رہے، پھر گہری نظر سے بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولے، استنبول 2 سال؟ جی ابو، میرا خواب بھی ہے اور میرا مستقبل بھی، میں چاہتی ہوں کہ آپ کو مجھ پر فخر ہو۔ اکرم چودھری نے گہرا سانس لیا، کرسی پر ٹیک لگا لی، ان کی آنکھوں میں کئی طرح کے جذبات امڈ رہے تھے۔ بیٹا تم جانتی تو ہو تم میرے دل کے کتنے قریب ہو، میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو، لیکن یہ فیصلہ بڑا ہے، مجھے سوچنا ہوگا، تمہارے دادا سے پوچھنا ہوگا۔ عبادت نے آنکھوں میں نمی کے ساتھ سر ہلایا اور آہستہ سے بولی، جی ابو میں سمجھتی ہوں، بس آپ میرے بارے میں سوچ کر فیصلہ کیجیے گا۔ اکرم چودھری نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، چلو تم نے جو بات دل میں تھی وہ کر دی، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ یہ سن کر عبادت کے دل کو ہلکا سا سہارا ملا، وہ جان گئی تھی کہ کم از کم ابو نے بات رد نہیں کی۔ شام کے وقت ڈرائنگ روم میں ذوالفقار چودھری اپنی بڑی سی آرام دہ کرسی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ اکرم چودھری اندر آئے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ السلام علیکم ابا جی۔ ذوالفقار چودھری نے دھوئیں کا کش لگاتے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام، آؤ اکرم، کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ اکرم چودھری نے کرسی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، جی ابا جی، دراصل ایک ضروری بات کرنی تھی، عبادت کے بارے میں۔ ذوالفقار چودھری نے بھویں اچکا کر پوچھا، ہاں، عبادت کے بارے میں کیا ہوا؟ ابا جی، عبادت چاہتی ہے کہ وہ اپنی پڑھائی آگے بڑھائے، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ 2 سال کے لیے استنبول جانا چاہتی ہے، وہاں ایک تعلیمی پروگرام ہے۔ یہ سنتے ہی ذوالفقار چودھری نے حقہ ایک طرف رکھ دیا اور سخت لہجے میں بولے، استنبول 2 سال کے لیے؟ اکرم، تمہیں اندازہ بھی ہے یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے، بیٹیوں کو یوں پردیس نہیں بھیجا جاتا۔ اکرم نے عاجزی سے کہا، ابا جی میں جانتا ہوں، لیکن عبادت بہت ذہین ہے، بہت ہونہار ہے، اس کی خواہش ہے کہ کچھ بنے، آپ کو فخر ہو اس پر۔ ذوالفقار چودھری نے کرسی سے ٹیک پر سر جماتے ہوئے کہا، اکرم بیٹا، گھر کی عزت ہوتی ہے، ان سب سے بڑی منزل شادی ہے، نہ کہ باہر جا کر تعلیم حاصل کرنا۔ اتنے میں عبادت کے چچا نزاکت، جو کہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، وہ آ جاتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہی وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ارے ابا جی، آپ بھی کس دور کی باتیں کر رہے ہیں، اب تو لڑکیاں چاند پر جاتی ہیں، پھر وہ تو استنبول جانے کا کہہ رہی ہے، اور ویسے بھی وہاں اپنی انم بھی تو رہتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں اور بڑا دل کر کے اسے آگے پڑھنے کی اجازت دے دیں، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ عبادت ہمارا نام ضرور روشن کرے گی، مجھے اپنی بچی پر فخر ہے، اور 2 سال کی ہی تو بات ہے، 2 سال بعد اس کی شادی کر دیں گے، میرے خیال میں اس بات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شام کے سائے گھر پر پھیلے ہوئے تھے کہ اچانک خبر آئی کہ آیت کے نانا ہاشم ملک صاحب کی طبیعت شدید خراب ہو گئی ہے۔ پورا خاندان گھبرا اٹھا، سب لوگ ہسپتال پہنچے۔
اسپتال کے کمرے میں ہاشم صاحب کمزور مگر ہوش میں تھے۔ ان کی سانسیں آہستہ آہستہ چل رہی تھیں۔ سب ان کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے۔ چہرے پر پریشانی اور آنکھوں میں اضطراب تھا۔ ہاشم صاحب نے مشکل سے آنکھیں کھولیں اور آہستگی سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ان کی آواز کمزور مگر واضح تھی۔ بیٹا، میری ایک آخری خواہش ہے۔ مجھے ایک بار اپنے پوتے، اپنے علی کو صحرے میں دیکھنا ہے۔ یہ لفظ سن کر پورا کمرہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اتنے میں ان کی بیٹی زرینہ بولی، ابا جی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس وقت پہلے آپ ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم شادی کی باتیں کریں گے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، زیادہ بات نہ کریں۔ ہاشم صاحب نے ہاتھ بڑھا کر خاموشی سے اشارہ کیا کہ بس سن لو، پھر دھیمی مگر زور سے کہا، میں جانتا ہوں وقت کم ہے، اس لیے تم سب سوچ لو، میری خواہش پوری کر دو۔ اتنے میں مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ہبا کی منگنی کے ساتھ ہم علی کا نکاح بھی کروا دیں گے۔ آپ بس ٹھیک ہو جائیں، گھر آ جائیں، سب ہو جائے گا، بے فکر رہیں۔ کچھ لمحوں کے اندر ہی ایک مشورہ ہوا، اگر ہبا کی منگنی اسی وقت کر دی جائے اور تقریب کے دوران آیت کا نکاح بھی رسمی طور پر کر دیا جائے تو ہاشم صاحب کو وہ منظر نصیب ہو سکتا ہے جس کے وہ خواہاں ہیں، علی کے سر پر صحرا، خاندان کی خوشی کے بیچ۔ یہ بات سن کر علی کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر جاتے ہیں۔ وہ نظریں اٹھا کر آیت کو دیکھتا ہے۔ آیت اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے نظریں جھکا لیتی ہے اور شرما جاتی ہے۔ علی ہنس پڑتا ہے۔ گھر میں ہلچل تھی۔ ہبا کی منگنی اور آیت کے نکاح کے فیصلے کے بعد سب تیاریوں میں لگے تھے۔ زرینہ بیگم کچن کے کاموں میں مصروف تھی۔ تبھی ان کے پیچھے سے حبیبہ تائی کی آواز آئی، ارے زرینہ، ایک بات سنو، میں سوچ رہی ہوں کہ فارس کی بھی کیوں نہ نکاح کر دی جائے۔ ہبا میرے گھر کی بچی ہے، میں اسے جلد سے جلد اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، تم کیا کہتی ہو؟ زرینہ کہتی ہے، یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے بھابھی، میں بھائی سے بات کرتی ہوں۔ پھر کچھ اس طرح آیت اور علی کے ساتھ ہبا اور فارس کا نکاح بھی رکھ دیا جاتا ہے۔ گھر میں شادیوں کی تیاریاں، شور و گل، کپڑوں کی باتیں، یہی سب چل رہا تھا۔ آج گھر والوں نے پہلی ڈھولکی رکھی ہے۔ آیت بہت خوش ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ فارس بھائی نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے تو وہ خوش ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ پرسکون ہو جاتی ہے کہ اب مجھے علی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ ہبا آپی بہت خوش رہیں گی فارس بھائی کے ساتھ۔ آج گھر میں مایوں کا فنکشن ہے۔ آیت اور ہبا پیلے جوڑوں اور پھولوں والی جویلری پہن کر بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ علی کی نظریں تو آیت سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ آیت شرما رہی ہے اور علی اپنے آنے والے دنوں کے لیے بہت خوش ہے۔ دوسری طرف فارس خالی ذہن اور بے دلی کے ساتھ فنکشن میں موجود ہے۔ ہبا کی نظریں بار بار فارس پر اٹھتی ہیں، لیکن فارس ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھتا۔ اس کا دل ڈوب جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اسے مجھ میں انٹرسٹ ہے بھی یا نہیں، لیکن وہ ان چیزوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتی، اور وہ دن خوشی خوشی گزر جاتا ہے۔ گاڑی باہر تیار کھڑی تھی۔ عبادت کا سامان بیگ میں ٹھوسا جا چکا تھا۔ دل بھرا، ہاتھ کانپتے، وہ گھر کے لوگوں سے مل کر باہر نکلی۔ سب نے دعا دی، آنکھیں نم تھیں۔ عبادت کی امی بہت پریشان تھی کہ بیٹی اتنا دور جا رہی ہے۔ عبادت ان کے گلے لگتی ہے اور کہتی ہے، امی فکر نہ کریں، میں اپنا خیال رکھوں گی، بس آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے کامیاب کرے۔ عبادت ایک لمحے کے لیے رک کر پیچھے مڑ کر اپنے گھر کو دیکھا۔
وہی دروازہ، وہی کھڑکیاں جن سے اس کی یادیں جھانکتی تھیں۔ پھر وہ آہستہ قدموں سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب گاڑی لاہور کی سڑکوں پر دوڑنے لگی تو ہر منظر اس کے دل پر پتھروں کی طرح بھاری ہونے لگا۔ شہر کی روشنیوں میں اس کی اندر کی اداسی کو اور گہرا کیا۔ وہ کرسی پہ جھکی رہی، جیسے ہر مڑنے والے موڑ کے ساتھ اس کا اندر کا حال بدلتا جا رہا ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سڑک کے کنارے کھڑی گاڑیاں، دکانوں کے بورڈ اور اس محلے کی گلیاں دیکھیں۔ ہر چیز میں ایک قصہ، ایک یاد۔ دل اتنا بھر آیا کہ وہ رک کر دنیا داری سے آنکھیں بند کر لیتی ہے، سانس کھینچتی اور زبان سے بس ایک ہی فقرہ نکلتا ہے جو اس کی دل کی گہرائیوں کا عکاسی تھا۔ کبیر، کاش میں تم سے کبھی ملی ہی نہ ہوتی۔ وہ لفظ جیسے گونج کر اس کے اندر سے نکلے۔ آنکھوں کے گوشے سرخ تھے، آنسو آنکھوں میں جمے ہوئے تھے۔ وہ مزید بولی، آواز کانپ رہی تھی، تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میرا گھر، میری عزت، میرے اپنے، میرا سکون۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ گاڑی کی رفتار میں ہلکی سی تیزی آئی۔ عبادت نے مٹھی سختی سے بند کی اور لفظ زبان تک آئے تو اس کے ہونٹوں پر ایک ٹھہراؤ، ایک درد بھری سختی تھی۔ اس نے منہ کھولا اور زور سے کہا، مجھے تم سے نفرت ہے کبیر، آئی ہیٹ یو کبیر۔ میں دعا کروں گی کہ تم مجھے کبھی نہ ملو، اور اگر زندگی میں کبھی ملے تو میں ایسے ملوں گی کہ تمہیں جانتی ہی نہیں ہوں۔ میری بددعا ہے تمہیں کبھی سکون نصیب نہ ہو، تم نے میرا سکون برباد کیا ہے۔ وہ جملہ ہوا میں معلق سا رہ گیا۔ عبادت نے آنکھیں کھولی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا، مگر آواز میں ایک ایسی شدت تھی کہ جیسے وہ اپنی ساری تکلیف ایک ہی سانس میں دنیا کے سامنے نکال رہی ہو۔ مٹھی بند کر کے اس نے دوبارہ سر کو جھکایا اور گاڑی شہر کے سائے میں گم ہو گئی۔ عبادت کے دل میں ایک خالی پن اتر آیا، اور وہ شاید اب زندگی بھر رہنے والا تھا، لیکن وہ اپنے مستقبل کے لیے پرعزم تھی۔ ایئرپورٹ کا ویٹنگ ایریا لوگوں کی آمد و رفت سے بھرا ہوا تھا۔ عبادت ایک کونے میں کرسی پر بیٹھی تھی، اس کے پاس انو خالہ موجود تھی۔ خالہ نے عبادت کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا اور نرم مگر مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی، عبادت بیٹا، حوصلہ رکھو، زندگی تمہیں بلا رہی ہے۔ یہ سب مشکلیں وقتی ہیں، تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ انو خالہ کی باتوں میں ماں جیسی مٹھاس اور ایک عجیب سا سکون تھا۔ عبادت ان کی باتیں سنتی رہی، لیکن اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں اچانک لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہوا، فلائٹ TK-481 استنبول کے لیے بورڈنگ شروع ہو رہی ہے۔ یہ سن کر عبادت آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ کپا رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے اپنے دل کو سمجھا رہی ہو کہ اب ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے۔ مگر جیسے ہی وہ قدم بڑھاتی ہے، اچانک ایک زوردار چکر آتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اس نے فوراً اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے دل کو تھام رہی ہو۔ انو خالہ پریشان ہو کر آگے بڑھتی ہیں، عبادت کیا ہوا بیٹا؟ عبادت نے ہلکی سی مسکراہٹ بنانے کی کوشش کی، مگر اس کے چہرے کی سفیدی سب کچھ بتا رہی تھی۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، کچھ نہیں خالہ، شاید بس تھکن ہے۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہی تھی، یا اللہ، اب میری زندگی کون سا امتحان لینے والی ہے۔ اس نے خود کو سیدھا کیا، آنکھوں سے آنسو پونچھے، قدموں کو سنبھالتے ہوئے بورڈنگ گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ چہرے پر کمزوری کے باوجود عبادت کے قدم مضبوط تھے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، مجھے ہارنا نہیں ہے، اب یہ سفر میرا امتحان
اور ہر حال میں مجھے یہ امتحان جیتنا ہی ہوگا۔ پورا گھر خوشیوں اور رنگوں سے نہایا ہوا تھا۔ ہر طرف مہندی کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ ہنسی، باتوں اور کیکوں کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ ڈھولک کی تھاپ پر لڑکیاں گیت گا رہی تھیں۔ چھت سے لٹکتی روشنیاں ہر چہرے پر چمک ڈال رہی تھیں۔ بیچ میں آیت اور ہبا بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھوں پر حنا کی گہری خوشبو چھا چکی تھی۔ ہاتھوں کی پشت پر نازک ڈیزائن بن چکے تھے۔ مہندی والی اب ان کی ہتھیلیوں پر خوبصورت نقش بنا رہی تھی۔ آیت کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ہبا کی خوشی بھی دیکھنے کے لائق تھی۔ اتنے میں مہندی والی نے اپنے کام سے نظریں ہٹائے بغیر نرمی سے پوچھا، بی بی جی، آپ کے شوہر کا نام بتائیں، لکھنا ہے نا مہندی میں۔ وہ دونوں شرما جاتی ہیں۔ ہبا کے چہرے پر شرم و حیا کے الگ ہی رنگ تھے۔ آیت اسے چھیڑتے ہوئے کہتی ہے، اوہو، بتاؤ فارس بھائی کا نام۔ وہ شرماتی اور کہتی ہے، تم ہی بتا دو۔ آیت کہتی ہے، بھائی لکھ دیں فارس ان کے دولہے میاں کا نام۔ وہ ہنس پڑتی ہے۔ اب مہندی والی آیت کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور کہتی ہے، آپ بھی بتائیں اپنے دولہے کا نام۔ یہ سن کر آیت ایک لمحے کے لیے چونک جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی لالی دوڑ گئی، نظریں جھک گئیں، دل جیسے ایک لمحے کو رک سا گیا۔ ارد گرد بیٹھی لڑکیاں ہنسی دبانے لگی۔ آیت نے آہستہ آواز میں کہا، علی۔ مہندی والی نے مسکرا کر پوچھا، پورا نام لکھ دوں بی بی جی؟ آیت نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا اور ہلکے سے مسکرا کر کہا، علی کی آیت۔ کمرے میں بیٹھی سب لڑکیوں کے درمیان ایک نرم سا شور اٹھا، واہ! آیت کے ہاتھوں میں علی کا نام۔ ڈھولک کی تھاپ ایک بار پھر تیز ہوئی۔ آیت کے چہرے پر وہی شرمیلی سی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ جب دلہنیں مہندی لگا کر فارغ ہو گئیں تو ان کو ان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ جب ہبا اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو اس کی نظر فارس پر پڑی۔ وہ اس کے قریب آ کر رک گئی۔ فارس موبائل میں مصروف تھا، شاید کسی کو میسج وغیرہ ٹائپ کر رہا تھا۔ ہبا نے اسے مخاطب کیا، فارس بات سنیں ذرا، دیکھیں مہندی کیسی لگ رہی ہے، آپ کا نام بھی لکھوا ہے۔ فارس نے سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور کہا، اچھی لگ رہی ہے، اور چلا گیا۔ ہبا کو کچھ عجیب لگا، اتنا پھیکا ری ایکشن۔ پھر وہ سوچتی ہے کہ کتنا شرماتے ہیں فارس بھی، لیکن کوئی بات نہیں، کل کہاں بچ کر جائیں گے، کل ان کو میں دیکھ لوں گی، اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ مہندی کی تھکن نے آیت کے جسم کو بھاری کر دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، ہاتھوں کی خوبصورت مہندی ابھی خشک ہو ہی رہی تھی۔ وہ آہستگی سے بیڈ پر لیٹ گئی، آنکھیں بند کر کے ایک پل سکون لینے لگی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے۔ جلدی سے آنکھیں کھولی تو وہ منظر دیکھ کر چونک سی گئی۔ صوفے پر علی بے تکلف انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں آیت کی طرف محبت سے جھکی تھیں۔ آیت کا دل زور سے دھڑکنے لگا، شرم کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی۔ وہ فوراً پلٹی اور اپنے دوپٹے کی تلاش میں سر اٹھایا۔ دوپٹہ علی کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ آیت کے چہرے پر لالی پھیل گئی، وہ شرم سے مڑ گئی۔ علی فوراً اٹھا، دوپٹہ اٹھا کر آیت کو تھمایا اور کہنے لگا، یہ لو تمہارا دوپٹہ۔ پھر بلا جھجک وہ قریب آ کر آیت کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہوں میں مٹھاس اور احترام دونوں تھے۔ آیت کے ہاتھ ابھی بھی تھر تھرا رہے تھے، مگر علی نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تمہاری ہتھیلیوں پر یہ مہندی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، تم تو ہمیشہ ہی خوبصورت لگتی ہو آیت، لیکن ان ہاتھوں پر آج میرا نام کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ یہ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ تم میری ہو، صرف میری۔ میرا دل چاہتا ہے میں تمہارے ہاتھ چوم لوں۔
لیکن ہم ابھی پابند ہیں، ہمارا نکاح نہیں ہوا، اس لیے میں کل تک انتظار کر لوں گی، لیکن کل بالکل نہیں کروں گا۔ سوری، اس لیے میں کل تک انتظار کر لوں گا، لیکن کل بالکل نہیں کروں گا، سمجھی؟ یہ کہہ کر علی اس کے چہرے پر آئی لٹ کان کے پیچھے اڑیستا ہے اور کہتا ہے کہ کل صرف تمہارے ہاتھوں کو ہی نہیں، تمہارے ہونٹوں کو بھی چوموں گا، اور وہ بھی پورے حق سے۔ تم میری ہوگی۔ کل ہماری آنے والی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی آیت، اس کے کندھے پر سر رکھ لیتی ہے اور آنکھیں مونڈ لیتی ہے۔ وہ دونوں اپنے آنے والی زندگی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ جانے آگے قسمت میں کیا لکھا ہے۔ واو، ایپیسوڈ تو بہت زبردست تھا۔ اب بس دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ٹو نیکسٹ ایپیسوڈ۔ یہ سب جاننے کے لیے آپ کہانی کے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں کائنڈلی۔ کمنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور انشاءاللہ اب ایپیسوڈ کنٹینیوز آئیں گے، تو بی کنیکٹڈ ود اس اینڈ اوکے، اللہ حافظ۔